السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، مجھے مشاہدہ کرنے کی بہت زیادہ شوق ہے۔ آج مجھے نیند بہت زیادہ آئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا سو جاتا ہوں، لیکن کیا کروں، اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ تو اس عادت کو پورا کرنے کے لیے مشاہدہ کرنے آ گیا ہوں۔ مشاہدہ یہ کرنا ہے کہ یہ جو خفیہ طاقتوں کی پراسرار خاموشی چل رہی تھی کہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی، تو پراسرار خاموشی جو وہ ٹوٹنی شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ جو میری بات سنے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ پراسرار خاموشی کیوں ٹوٹ رہی ہے۔ مطلب کہ آسٹریلیا میں کے شہر سڈنی میں یہ جو دہشت گردی کا حملہ ہوا یہودیوں کے اوپر، اس کے بعد انڈیا میں پگلام طرز کا ایک حملہ ہوا، اس کے بعد پاکستان میں ملتان کی سائڈ پر موٹر وے کا جام ہو جانا اور اس میں بہت زیادہ لوگوں کا ہلاک ہو جانا، یہ سب کس طرف تانے بانے جڑ رہے ہیں، یہ سب حادثات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ وہ جو خفیہ طاقتیں تھیں جو خاموش بیٹھی ہوئی تھیں؟ پس پردہ بہت کچھ چل رہا تھا لیکن ظاہر کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ان سب کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے؟ اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد صرف پاکستان کو گھیرنا ہے، پاکستان کو کھینچ کے کسی بڑے مسائل میں الجھانا ہے؟ تو میرا یہ تجزیہ اور میری یہ سوچ کہتی ہے ہاں، وہ خفیہ طاقتیں جو یہ کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان کی جو رہی شہی کثر ہے، اس کو بھی قوت ہے جو لنگڑے گھوڑے کی طرح جو یہ پاکستان چل رہا ہے، اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ یہ ان خفیہ طاقتوں کا پلان ہے، کیونکہ جب تک پاکستان ڈی اسٹیبلائز یا پاکستان میں افراتفری کا عالم نہیں ہوگا، جو کسی حد تک وہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، ایسے کردار، ایسے کریکٹر وہ لے کے آئے ہیں پاکستان میں، انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں کہ جو پاکستان کو اس طرف کسی حد تک ان کے پلان کو کامیاب کر چکے ہیں۔ لیکن جو رہی صحیح کثر ہے، یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کے الزامات پاکستان کے اوپر لگانے تھے اور لگانے ہیں، اور یہی ان کا مقصد تھا اور ہے۔ کیونکہ پاکستان جب